سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، غور سے سنو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یہ تقوی اللہ کی عبادت سے آتی ہے، نمازوں سے تقوی آتا ہے، روزوں سے اللہ کا تقوی آتا ہے۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، متقی انسان بنے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے، پریشانی سے، تنگی سے باہر نکال دے گا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اذا اقمت الصلاۃ اتاک الرزق من حیث لا تحتسب، تم نمازوں کی اگر پابندی کرو گے تمہارے پاس رزق، روزی ایسی جگہ سے آئے گی سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہاں سے اللہ اتنا نماز رہا، کہاں سے انسان اتنا ترقی کر رہا ہے، کہاں سے اتنی خوشحالی اس کی زندگی میں آ رہی۔ ایک ہی سبق سیکھ کر کے جاؤ، آج کے خطبے کا ایک ہی پیغام ہے، دنیا کے پیچھے پڑ کر کے آخرت کو برباد مت کرو۔ کاروبار، بزنس، دکان اور اپنی روزی کے مسئلے کو لکھ۔ آج آپ دیکھیے جمعہ کا دن ہے، لیکن کتنے ایسے بدنصیب لوگ ہیں جمعہ کے دن بھی وقت پر جمعہ میں نہیں آتے، آخر میں آ کر کے جمعہ کے خطبے میں نماز میں شریک ہو جاتے۔ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ؟ کیا ہے؟ یہی دنیا دنیا دنیا، انسان صرف دنیا کے پیچھے پڑ گیا۔ کہ اگر ہم ایمان کے ساتھ نیک عمل کریں گے، ظاہر ہے کہ نماز یہ ہمارے اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔ ایمان کے بعد ایک مومن پر سب سے بڑا فریضہ، سب سے اچھا عمل جو ہے وہ نمازوں کی پابندی ہے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم ایمان کے ساتھ نیک عمل کریں گے تو ہم دنیا میں اسے پاکیزہ خوشگوار زندگی دیں گے، رزق حلال دے کر کے، اور آخرت میں اس کے عمل کا بہترین بدلہ جنت کی نعمتوں کی شکل میں دیں گے۔ آج ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ کر صرف دنیا 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 کے پیچھے پڑے۔ ہوتا کیا ہے؟ دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا نہیں ہے، ہم جیسے مانگتے ہیں، دنیا مانگتے ہیں تو اللہ ایسا نہیں کہ جتنا ہم مانگے اللہ دے دے گا۔ اللہ دنیا دے گا بھی تو اپنی مرضی سے دے گا، اللہ جتنا چاہے گا اتنا دے گا، لیکن آخرت میں تو اللہ کچھ نہیں دے گا۔ دنیا بھی دے گا تو اللہ اپنی مرضی سے دے گا، تمہاری مرضی سے اور تمہارے مانگنے سے نہیں دے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ کی عبادت کی فکر کرو، اللہ کی عبادت کی فکر کرو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك
والعاقبة للتقوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، آج خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے نماز اور رزق کا باہمی تعلق۔ اس موضوع کا مطلب یہ ہے کہ نماز روزی حاصل کرنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ نماز حصول رزق کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ نماز ہماری روزیوں میں خیر و برکت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ عام طور پر اس موضوع کو انتخاب کرنے کی جو وجہ ہے، عام طور پر ہم اور آپ نمازوں میں جو سستی اور غفلت برتتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہیں، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نمازوں کو وقت بے وقت پڑھتے ہیں، اکثر نمازوں میں ہم مسبوق ہو جاتے ہیں، ایک دو رکعت ہماری چھوٹ جاتی ہے۔ وقت پر مسجد میں آ کر باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہم سے پابندی نہیں ہو پاتی۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی رکاوٹ، ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ ہے رزق کی تلاش، ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس، روزی روٹی کا مسئلہ۔ انسان رزق کے پیچھے پڑ کر، کاروبار کے پیچھے پڑ کر کے، اپنے بزنس میں لگ کر عام طور پر نمازوں کو ضائع کرتا ہے، نمازوں میں سستی اور غفلت ہوتی ہے۔ آج کے خطبے میں ہمیں کتاب و سنت کے اور سلف صالحین کے اقوال و افعال کی روشنی میں ہم اسی بات کو سمجھیں گے کہ روزی حاصل کرنے میں نماز کوئی رکاوٹ نہیں۔ قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ہر مسلمان مرد سے اور عورت سے، اور آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ خطبہ جمعہ کو کان لگا کر غور سے توجہ سے سنیں۔ خطبہ جمعہ یہ ہفتے بھر کی چارجنگ ہوتی ہے۔ ہفتے بھر ہم دین پر، ایمان پر اسی وقت قائم رہیں گے جب ہم اپنا ایمان چارج رکھیں گے۔ جمعہ کے خطبے کو بے توجہی سے سننا، یا کہ سو کر کے، اونگ کر کے سننا، یہ جمعہ کے اجر و ثواب کو ضائع کرنا ہے، اور یہ خطبہ جمعہ کی ایک بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اس لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، خواتین سے، مردوں سے، بزرگوں سے، کبھی بھی جمعہ کا خطبہ توجہ سے سنا کریں۔ یہ ایک ادب ہے، ضروری ہے، اور سر اوپر کر کے باقاعدہ چہرے سے چہرہ ملا کر کے خطبہ سننا ہے۔ قبلے کی طرف بیٹھ کر کے قبلے کی طرف دیکھنا یہ جمعہ میں بیٹھنے کی سنت نہیں ہے۔ جمعہ میں امام کی طرف رخ کر کے بیٹھنا یہ سنت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا اور دیوار کو دیکھنا یہ سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ جمعہ کے دن خطبے میں امام کی طرف رخ کر کے بیٹھنا یہ سنت ہے، اس کا خیال رکھیے۔ سورہ نحل آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص نیک عمل کرے، عمل صالح، عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ اگر وہ عمل صالح نیک عمل کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے 2 وعدے کیے ہیں، ایک دنیا میں اور دوسرے آخرت میں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ خوشگوار زندگی دیں گے دنیا میں، اور آخرت میں اس کے عمل کا بہترین بدلہ ہم جنت کی نعمتوں کی شکل میں دیں گے۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو خوشگوار سکون والی زندگی دیں گے، مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، امام ضحاک اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا قول ہے کہ یہاں حیاتاً طیبہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو خوشگوار زندگی دیں گے، تو وہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں الرزق الحلال الطیب۔ جو انسان ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، نماز روزی کی پابندی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو حلال روزی عطا کرے گا۔ جب انسان کے پاس حلال روزی آئے گی تو اس کی زندگیوں میں خیر و برکت آئے گی اور اس کی زندگی خوشگوار اور پرسکون گزرے گی۔ اس لیے کہ زندگی کا ایک بڑا ٹینشن اس کے کاروبار کو، بزنس کو لے کر کے انسان کو لگا رہتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرو، ہم تم کو دنیا میں حلال روزی دیں گے اور آخرت میں ہم تم کو جنت کی نعمتوں کی شکل میں بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ قرآن مجید کی کچھ آیتوں پر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا ذکر کیا ہے، جہاں عبادت کا ذکر کیا ہے، نماز کے ساتھ، عبادت کے ساتھ اللہ نے رزق کا ذکر کیا ہے، روزی کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، تو اللہ کا وعدہ ہے اس کے لیے کہ ہم اس کو روزی دیں گے۔ رزق کے بارے میں، روزی کے بارے میں اسے ٹینشن لینے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس تم اپنی ذمہ داری ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ آپ دیکھیے سورہ زاریات کی 3 آیتیں، سورہ زاریات آیت نمبر 50 پر 6، 50 پر 7، 50 پر 8، اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے عبادت کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ اس کے بعد والی آیت میں إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ عام طور پر ایک ہی آیت ہم سنتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بارہا ہم علماء کے ذریعے، داعیوں کے ذریعے یہ آیت بارہا سنتے ہیں۔ اس کے بعد والی جو 2 آیتیں ہیں اس پر غور کیجئے۔ اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد کیا بتایا؟ اللہ کی عبادت۔ ہماری پیدائش کا مقصد، دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں گے، اپنے مقصد زندگی کی فکر کریں گے، اللہ وعدہ کر رہا ہے اے دنیا والو، اگر تم میری عبادت کرو گے تو ایسا نہیں کہ ہم تم کو دنیا میں پریشان رکھیں گے، تمہاری زندگی میں ہم تم کو پریشانی دیں گے۔ جب تم میری عبادت کرو گے، مجھے راضی کرو گے، ہم تم کو دنیا کی پریشانیوں سے آزاد کر دیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ۔ ہم بندوں سے روزی نہیں مانگتے، ہم خود بندوں کو روزی دیتے۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ تو رزاق، سب کو روزی دینے والا اللہ، بار بار روزی دینے والا اللہ۔ ہم جتنا چاہیں اللہ سے اپنی روزی کے لیے طلب کریں، اللہ دیتا جائے گا۔ اللہ رزاق، کثرت سے بندوں کو بار بار روزی دیتا ہے، اللہ کا نام رزاق۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ نے عبادت کا ذکر کیا اور اس کے بعد روزی کا ذکر کیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق کے معاملے میں تمہیں آزاد کر دے گا، اللہ روزی ادا کرے گا، اس لیے کہ اللہ رزاق ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 37 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی
कैसी फिक्र है, मेरे बच्चे मेरी औलाद नमाजी बने। हर मुसलमान को, हर माँ बाप को अपने बच्चों के ताल्लुक से ये फिक्र होनी चाहिए। आज माँ बाप को अपने बच्चों की सिर्फ एक ही फिक्र है, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे बच्चों की जिंदगी कैसे गुजरेगी, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे किस हाल में रहेंगे। सिर्फ दुनिया की फिक्र, दुनिया की फिक्र। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अपने बच्चों की दीन की फिक्र करो, अल्लाह उनकी दुनिया का इंतजाम कर देगा। दुनिया उनके पास भाग करके आएगी। आप सिर्फ उनके दीन की फिक्र करो, उनके ईमान की फिक्र करो, उनके अखलाक की फिक्र करो, उनकी अच्छी तरबियत करो। वरना क्या होगा, आज दुनिया की फिक्र करने वाले ऐसे माँ बाप कम नहीं हैं। अपने बच्चों के लिए कारून का खजाना जमा करके गए, बहुत बैंक बैलेंस, ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, बहुत कुछ इंतजाम करके आज, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र नहीं की, अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र नहीं की। आज उनकी औलाद उनके अपने बाप की छोड़ी हुई जायदाद पर अय्याशी कर रही, अपने बाप की छोड़ी हुई जायदाद पर अय्याशी कर रही, अपने माँ बाप को बदनाम कर रही, लोग गालियां दे रहे हैं। वो बच्चे हमारे मरने के बाद हमारे दुश्मन बन जाते, हमारे बागी बने हुए हैं, माँ बाप को बदनाम कर रहे हैं। हम अपने बच्चों के दुनिया से कहीं ज्यादा उनके दीन की फिक्र करें, उनके ईमान की फिक्र करें। मेरे बच्चे ईमान पर रहें, मेरे बच्चे तौहीद पर रहें, मेरे बच्चे जिंदगी भर नमाजों की पाबंदी करने वाले बने। हमें यह फिक्र होनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगते, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। ऐ हमारे रब, मैं अपने बीवी बच्चों को तेरे घर के पास, खाने काबा के पास मैंने उनको रखा है, उनको बसाया है तेरे घर के पास। उस वक्त बैतुल्लाह के पास अभी बैतुल्लाह भी नहीं था, उस वक्त वादी गैर ज़ी ज़रा, वहां पर कोई ना आबादी है ना कुछ भी नहीं, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं। लेकिन ये था कि ये जगह, ये खाने काबा की जगह, ये बैतुल्लाह यहाँ पर है। बैतुल्लाह के पास, तेरे घर के पास मैंने अपने बीवी बच्चों को बसाया है, रखा है। मकसद क्या है, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ताकि मेरे बच्चे नमाजों की पाबंदी करें। पहले नमाज का जिक्र किया, उसके बाद आखिर में अल्लाह से दुआ किया, वर्ज़ुक़हुम मिनस्समरात वर्ज़ुक़हुम। देखिए रिस्क, नमाज और रिस्क, पहले नमाज का जिक्र, बाद में रोजी का जिक्र। वर्ज़ुक़हुम मिनस्समरात, उसी आयत के अंदर, उसी आयत में गौर कीजिए, पहले नमाज का जिक्र किया, बाद में दुआ मांगी, वर्ज़ुक़हुम मिनस्समरात, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को फलों की रोजी दे, फलों की रोजी दे। आज आप देखिए, मक्के के अंदर कोई फल नहीं पैदा होता, मक्के में कोई फल तैयार नहीं होता है, लेकिन पूरी दुनिया का हर फल वहां पर मिलता, पूरी दुनिया का हर फल वहां पर मिलता, और सबसे बेस्ट क्वालिटी। जहां पर वो फल तैयार होता है वहां के लोग वो फल नहीं खाते, सबसे पहले मक्का पहुंचता है वो फल। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के नमाज की फिक्र की, बाद में उनके रोजी की फिक्र की, और दुआ मांगी, वर्ज़ुक़हुम मिनस्समरात, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को फलों की रोजी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं हर माँ बाप से ये गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों की दुनिया की फिक्र करें, लेकिन दुनिया की फिक्र से कहीं ज्यादा, दुनिया की फिक्र से कहीं ज्यादा उनके ईमान की फिक्र करो, उनके अकीदे की फिक्र करो, उनके नमाजों की फिक्र करो, उनके अमल की फिक्र करो, उनकी तरबियत की फिक्र करो, उनके अखलाक की फिक्र करो, उनको पक्का सच्चा मुसलमान बना करके जाओ। जिंदगी में जब तक रहेंगे तुम्हारी नेक नामी होगी, लोग इशारा करेंगे फला बाप की औलाद है, फला खानदान का बच्चा है, लोग तारीफ करेंगे, तुम्हारी इज्जत बढ़ाएंगे, तुम्हारे मरने के बाद हाथ उठाकर तुम्हारे हक में दुआ करेंगे। ऐसी औलाद छोड़कर मत जाओ कि उनके लिए तुमने दुनिया की सब फिक्र की, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद उन्हें तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान पढ़िए, अल्लाह फरमाता है सूरह आराफ में, देखिए नमाजों की पाबंदी करेंगे, तकवा की जिंदगी गुजारेंगे, अमल सालेह करेंगे,
ہمیں دنیا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تھوڑی فکر کوشش کریں گے دنیا ہمارے پیچھے بھاگ کر کے آئے گی. شرط کیا ہے؟ ہم اللہ والے ہو جائیں, تقویٰ کی زندگی گزاریں, عمل صالح کی پابندی کریں, اللہ والے ہو جاؤ, دنیا تمہارے پیچھے بھاگ کر کے آئے گی. اللہ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ کا وعدہ ہے اگر یہ خریے والے بستی کے لوگ واقعی اللہ پر ایمان لے آئیں, واقعی اللہ پر ایمان لے آئیں, تقویٰ کی زندگی گزاریں. نماز پڑھنے سے تقویٰ آتا ہے, روزہ رکھنے سے تقویٰ آتا ہے, حج کرنے سے انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے, قربانی کرنے سے انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اگر لوگ واقعی اللہ پر ایمان لے آئیں, تقویٰ کی زندگی گزاریں, تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اے دنیا والو, اللہ کے وعدے پر یقین رکھو. اللہ کا وعدہ ہے, دنیا والے وعدہ کریں گے بھروسہ نہیں ہے, دنیا والے وعدہ کریں گے بھروسہ نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے وعدے پر یقین رکھو, کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ہم تمہارے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آسمان اور زمین دونوں سے اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے گا. کیسے؟ مفسرین کہتے ہیں المطر من السماء والنبات من الارض. اللہ آسمان سے بارشیں نازل کرے گا, اللہ آسمان سے بارش نازل کرے گا, اور زمین سے اناج اور غلہ پیدا ہوگا. خوشحالی آئے گی, برکت آئے گی, تمہاری زندگی کا ٹینشن ختم ہو جائے گا. رزق کی فکر مت کرو, نماز کی فکر کرو, اللہ کی عبادت کی فکر کرو, اللہ کی عبادت کی فکر کرو, روزی تمہارے پیچھے بھاگ کر کے آئے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, غور سے سنو, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, یہ تقوی اللہ کی عبادت سے آتی ہے, نمازوں سے تقوی آتا ہے, روزوں سے اللہ کا تقوی آتا ہے. اللہ وعدہ کر رہا ہے جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, متقی انسان بنے گا, تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے, پریشانی سے, تنگی سے باہر نکال دے گا. آج ہم میں سے ہر شخص کی زندگیوں میں پریشانیاں, مصیبتیں ہیں, تنگی ہے. کسی کی زندگی کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی اولاد کے مسئلے میں پریشان ہے, کوئی صحت کو لے کر کے پریشان ہے, کسی کی زندگی میں روزی روٹی کا مسئلہ لگا ہوا ہے, کسی کی زندگی میں بچوں کی شادی بیاہ کا مسئلہ ہے, کسی کا کاروبار سیٹ نہیں ہو رہا ہے, کسی کی کوئی پریشانی, کسی کی کوئی پریشانی. اللہ کا وعدہ ہے تم اللہ کی عبادت کر کے متقی بن جاؤ, تقوی والے بن جاؤ. یجعل لہ, اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ہر مشکل, ہر پریشانی سے تم کو باہر نکالے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اس بندے کو, اس متقی انسان کو, اس تقوی والے انسان کو ایسی جگہ سے روزی دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا, اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. اللہ کہاں سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیا. چھوٹی سی تجارت, چھوٹا کاروبار, ایک چھوٹی سی دکان رکھ لیا, لیکن اللہ تعالیٰ اسی میں اس کے لیے ایسی برکت دے گا, ایسی روزی اللہ دے گا, زندگی کے ہر مسئلے آسان ہو جائیں گے, زندگی کے مسائل آسان ہوتے جائیں گے, اس کی زندگیوں میں خوشحالی آئے گی, برکت آئے گی, سکون آئے گا. آج آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں, کوئی بڑی آمدنی نہیں ہے, چھوٹی سی کمائی ہے, کوئی بہت بڑی دکان نہیں ہے, چھوٹی سی دکان ہے, مختصر, کوئی بہت بڑی ان کی تنخواہ نہیں ہے, کوئی بڑی ملازمت ان کے پاس نہیں ہے, لیکن ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں اپنے خاندان میں, آس پڑوس میں, گلی محلے میں, ذرا نظر دوڑاؤ, 5 بچیاں, 6 بیٹیوں کی انہوں نے اسی چھوٹی کمائی میں شادیاں کی. بچوں کو سب کو ان کے پیر پر کھڑا کیا, سب کو ان کو بزنس سیٹ کر کے دیا, بچوں کو پڑھایا, بیٹیوں کی شادیاں کی, زندگی کے ایک ایک مسئلے کو اللہ ان کے آسان کیا, اس لیے کہ وہ اللہ والے ہو گئے, اللہ ان کا ہو گیا. ہم اللہ کے ہو جائیں, اللہ ہمارا ہو جائے, ہم اللہ کے ہو جائیں, اللہ ہمارا ہو جائے گا. ہم اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیں,
آج ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ کر صرف دنیا 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 کے پیچھے پڑے۔ ہوتا کیا ہے؟ دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا نہیں ہے۔ ہم جیسے مانگتے ہیں، دنیا مانگتے ہیں، تو اللہ ایسا نہیں کہ جتنا ہم مانگے اللہ دے دے گا۔ اللہ دنیا دے گا بھی تو اپنی مرضی سے دے گا، اللہ جتنا چاہے گا اتنا دے گا، لیکن آخرت میں تو اللہ کچھ نہیں دے گا۔ دنیا بھی دے گا تو اللہ اپنی مرضی سے دے گا، تمہاری مرضی سے اور تمہارے مانگنے سے نہیں دے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ کی عبادت کی فکر کرو، اللہ کی عبادت کی فکر کرو۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132، بعد میں آپ قرآن مجید کی یہ آیت ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ آپ پڑھیے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132، اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ غور کیجئے، صلاۃ کا لفظ، صلاۃ کا مطلب تو سمجھتے ہیں، صلاۃ کے معنی نماز، بار بار صلاۃ کا لفظ آتا ہے۔ اس آیت میں غور کیجئے، صلاۃ اور رزق دونوں پر غور کیجئے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ صلاۃ اور رزق، صلاۃ اور رزق، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ دیکھیے کیا پیاری آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل خانہ کو، بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہو۔ ہم کیا ہے، بچوں کو نماز بولتے ہیں، بچے نماز کے بارے میں، بچوں کو ہم بارہا نماز کے بارے میں بولتے ہیں، بچے میری بات نہیں سنتے۔ میں بیوی کو بولتا ہوں نماز کی پابندی کر، بیوی میری بات نہیں سنتی۔ ہمیں ایک بار دو بار بول کر کے خاموش نہیں رہنا، باقاعدہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا کے بارے میں بچہ اسکول نہیں گیا، ٹیوشن نہیں گیا، ماں باپ باقاعدہ غصہ کرتے ہیں، بچے کو بلاتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کو غصہ کرتے ہیں۔ بچہ اسکول نہیں گیا، اچھا رزلٹ نہیں آیا، باقاعدہ ماں باپ کو فکر ہے، ایک ایک چیز کی انکوائری لے رہے ہیں، ایک ایک چیز کی رپورٹ لے رہے ہیں، نہ کرنے پر غصہ کر رہے ہیں، ایکشن لے رہے ہیں۔ لیکن کتنے ماں باپ ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے نمازوں کی رپورٹ لیتے ہو، اپنے بچوں کے نمازوں کی رپورٹ لیتے ہو؟ بیٹے آج 5 وقت کی نماز پڑھے، کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے، کتنی نمازیں اڑا دیے، کتنی نمازیں آپ تکبیر اولیٰ سے پڑھے؟ کوئی رپورٹ نہیں۔ باقاعدہ ہر دن بیٹے اسکول گئے، ہوم ورک کیے، ٹیوشن گئے، کیسا یونٹ کا رزلٹ کیا ہے، ٹیسٹ کا رزلٹ کیا ہے، ہر چیز کی فکر، ہر چیز کی فکر۔ استادوں سے باقاعدہ ملاقات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں میرے بچے کا رزلٹ کیا ہے، میرے بچے کی تعلیمی کیفیت کیا ہے۔ لیکن ماں باپ کو اگر فکر نہیں ہے تو کس کی فکر نہیں ہے؟ ان کے دین کی فکر نہیں، دنیا کی فکر ہے۔ رپورٹ ہر چیز کی مل رہی ہے لیکن نمازوں کی رپورٹ نہیں، دین کی رپورٹ نہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہیں روزی دیتے۔ اللہ کہہ رہا ہے روزی ہم تمہیں دیتے، تمہیں روزی کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، روزی ہم دیتے۔ میرے بزرگ اور دوستو، حافظ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر بڑی مشہور تفسیر ہے اہل حدیثوں کے ہاں، سلف کی تفسیر، قرآن اور حدیث سے یہ تفسیر لکھی گئی، تفسیر ابن کثیر۔ اہل حدیث مسجد میں، ہر مسجد میں یہ تفسیر آپ کو ملے گی، اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ آپ اس آیت کی تفسیر پڑھیے، امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ پڑھو، ایمان تازہ ہوگا۔ نمازوں کے بارے میں، رزق کے مسئلے کو لے کر کے، کاروبار کا ٹینشن لے کر کے، دنیا کے پیچھے پڑ کر کے، تجارت کے پیچھے پڑ کر کے، نمازوں کو ضائع کرنے والے، نمازوں کو چھوڑنے والے، اس آیت کی تفسیر پڑھو۔ حافظ ابن کثیر کیا فرماتے ہیں؟ اذا اقمت الصلاة اذا اقمت الصلاة اتاک الرزق من حیث لا تحتسب، اتاک الرزق من حیث لا تحتسب۔ اگر تم نمازوں کی پابندی کرو گے، اگر تم نمازوں کی پابندی کرو گے، تمہارے پاس رزق ایسی جگہ سے آئے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ روزی دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔
رزق کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اے لوگوں اس بات کو بھول جاؤ, تمہاری چالاکی سے رزق نہیں ملتا, تمہارے علم سے رزق نہیں ملتا, تمہاری ہوشیاری سے اس کو ڈالے اس کو ڈالے, اس کو ڈبائے اس کو ڈبائے, یہ رزق, اس سے رزق نہیں ملتا. رزق کے فیصلے اللہ کے پاس, آسمان میں رزق کے فیصلے ہوتے. تمہاری روزی کتنی ہے, تم کیا کل کماؤ گے, وہ اللہ کے پاس سے فیصلہ جاری ہوتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اذا اقمت الصلاة اتاک الرزق من حیث لا تحتسب. تم نمازوں کی اگر پابندی کرو گے, تمہارے پاس رزق, روزی ایسی جگہ سے آئے گی سوچ بھی نہیں سکتے. کہاں سے اللہ اتنا نماز رہا, کہاں سے انسان اتنا ترقی کر رہا ہے, کہاں سے اتنی خوشحالی اس کی زندگی میں آ رہی. ایک ہی سبق سیکھ کر کے جاؤ. آج کے خطبے کا ایک ہی پیغام ہے, دنیا کے پیچھے پڑ کر کے آخرت کو برباد مت کرو. کاروبار, بزنس, دکان اور اپنی روزی کے مسئلے کو لکھ. آج آپ دیکھیے جمعہ کا دن ہے, لیکن کتنے ایسے بدنصیب لوگ ہیں جمعہ کے دن بھی وقت پر جمعہ میں نہیں آتے, آخر میں آ کر کے جمعہ کے خطبے میں نماز میں شریک ہو جاتے. کیا ہے اس کے پیچھے وجہ, کیا ہے؟ یہی دنیا دنیا دنیا. انسان صرف دنیا کے پیچھے پڑ گیا. اس کے پاس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے انسان چاہتا ہے مجھے اللہ کی مدد ہو, میری اللہ میری زندگی میں خوشحالی لائے, اللہ میری مدد کرے, اللہ میری زندگیوں میں خیر و برکت دے, مجھے مصیبتوں سے بچائے, میری پریشانیاں دور ہوں, میرے بچے اچھے ہوں. کہاں سے اچھے ہوں گے؟ ساری چیزیں تو اللہ کے ہاتھ میں, ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. تم اللہ کو ناراض کر کے, اللہ سے دور ہو کر کے, اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر کے تم چاہتے ہو اللہ کی مدد آئے, اللہ تمہارے مسائل کو حل کرے, اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے, تمہارے بچے کامیاب ہو. کہاں سے کامیاب ہو؟ آؤ دنیا چھوڑو, آخرت کی طرف آؤ. دکان و مکان کو بند کر کے نماز, وقت پر نماز کے لیے مسجدوں میں آؤ. اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی عبادت کرو. اس کے بعد دیکھو کامیابی تمہارے پیچھے بھاگ کر آئے گی. یہ دنیا بڑی حقیر ہے, یہ دنیا بڑی حقیر ہے. دنیا اللہ کافروں کو دیتا ہے, ملحدوں کو دیتا ہے, زندیق کو دیتا ہے, مشرکوں کو دیتا ہے. جو لوگ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں, اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ دنیا دے رہا, دنیا دے. ہم اللہ پر ایمان لانے والے, اللہ کے سامنے سر جھکانے والے, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے, اللہ پر یقین اور بھروسہ کرنے والے, کیا اللہ ہمیں اپنے رزق سے محروم کر دے گا؟ جی ہمیں اللہ پر یقین نہیں, اللہ پر بھروسہ نہیں. اللہ کی عبادت کرو, نمازوں کی پابندی کرو. ابو خلاد رحمۃ اللہ علیہ, فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے, صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں ابو خلاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی اہم بات ہے, اس بات کو غور سے سنو. آج ہمارا حال کیا ہے, مسجدوں میں ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اکثر مسجدوں میں نمازوں میں بزرگ لوگ, مرد لوگ, ذمہ دار لوگ ہی نظر آتے ہیں. ہمارے بچے کہاں ہیں؟ کیا ہمیں فکر ہے؟ ہم فجر کی نماز کے لیے بستروں سے اٹھتے ہیں, سیدھے مسجد میں آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں, لیکن کیا ہمارے بچے بھی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو صبح فجر کی اذان, فجر کی نماز میں شریک کرنے کے لیے ان کو ان کے نرم گرم بستروں سے اٹھا رہے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ, کسی کو فکر نہیں. کیا ہے جی مول صاحب, ٹھنڈی ہے, موسم ٹھنڈی ہے, بچہ پاپ سو رہا ہے, بچہ سو رہا ہے, پیار محبت, بچے کی لاڈ. ایک ماں نے اپنے بچے کے بارے میں کہا, میں بچے کو اٹھاتی ہوں فجر کی نماز کے لیے, لیکن بچہ نہیں اٹھتا ہے, کیا کروں؟ وقت کے محدث نے کہا, اے ماں تو اپنے بچے پہ اوپر رحم کر کے بچہ اٹھائے تو اٹھتا نہیں, میں کیا کروں؟ سمجھایا, فرض کر لے, مان لے تیرے گھر کے ایک کونے میں, ایک بیڈ روم میں تیرا بچہ سو رہا ہے, گہری نیند میں ہے, کچن میں آگ لگ گئی, کچن میں آگ لگ گئی, آگ بڑھتی جا رہی ہے, تیرا بچہ گہری نیند میں بیڈ روم میں سو رہا ہے, تو اٹھانے کے لیے گئی, ایک بار اٹھائی, دو بار اٹھائی, بچہ نہیں اٹھ رہا ہے. کیا تو اپنے بچے کو گہری نیند میں سوتے ہوئے چھوڑ کر آ جائے گی؟ کیا کرے گی تو؟ کہا نہیں, اگر اٹھے گا
اس کو میں زبردستی اٹھاؤں گی، اٹھا کر اپنے گود میں لوں گی، گود میں لے کر کے گھر سے بھاگوں گی، اس آگ سے میں بچاؤں گی۔ وقت کے محدث نے کہا اے ماں، دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تجھے اپنے بچے کی ایسی فکر، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تجھے اپنے بچے کی فکر نہیں ہے۔ اس سے زیادہ فکر کرو کہ تم تمہارے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود پہلے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ دنیا کی آگ 1% دنیا کی آگ، جہنم کی آگ 60 پر 9%، 60 پر 9% زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا کی 1% آگ کی ایک چنگاری ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کی بھاپ لگ جائے تو ہاتھ جل جاتا ہے۔ 60 پر 9% آگ کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں اس آگ سے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آخری بات، ابو خلاد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ ما من قوم فیہم من یتہاون بالصلاۃ ولا یاخذون علی یدیہ الا کان اول عقوبتہم ان ینقص من ارزاقہم۔ غور کیجئے، ہم نماز پڑھ لیں یہ کافی نہیں۔ ہمارے گھر میں اگر ہماری بیوی بے نمازی ہے، ہمارے بچے بے نمازی ہیں، نوجوان بچہ ہے بے نمازی ہے، اس بے نمازی انسان کی نحوست گھر کے سب پر پڑے گی۔ ہمارا اکیلے نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بچے بالغ ہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بیوی ہماری گھر میں نماز نہیں پڑھ رہی ہے، ان بے نمازیوں کی نحوست ہمارے پورے گھر میں پڑے گی، ہماری تجارت پر اس کا اثر پڑے گا، ہماری سواری پر اس کا اثر پڑے گا، سواری پر بلا آئے گی، ہماری رزق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نحوست آئے گی، بلائیں آئیں گی، آفتیں آئیں گی۔ یاد رکھو، ابو خلاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کوئی بھی فیملی اس فیملی میں اگر کچھ لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے اور لوگ اس گھر کے لوگ ان نماز نہ پڑھنے والوں کی فکر نہ کرتے ہوں، ان کو ٹوکتے نہ ہوں، ان کی گرفت نہ کرتے ہوں، ان کو نمازی بنانے کے لیے کوشش نہ کرتے ہوں، تو کیا ہوگا؟ پہلی سزا، بعد میں کیا سزا ہے وہ تو ہے ہی، پہلی سزا یہ ہوگی کہ ان کی روزی کم کر دی جائے گی۔ آج ہم رزق کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، ہم رزق کے لیے ایک طرف پوری کوشش کر رہے ہیں، وقت پر دکان جا رہے ہیں، وقت پر دکان بند کر رہے ہیں، یہ ٹینشن وہ ٹینشن، یہ فکر وہ فکر، سب کوششیں کر رہے ہیں، لیکن نحوست ہماری روزی پر کہاں سے پڑ رہی ہے؟ بیوی بے نمازی ہے، بچے بے نمازی ہیں، ان کے بے نمازی ہونے کی وجہ سے اس کا نقصان ہماری روزی میں پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلا نقصان کیا ہوگا؟ ان کی رزق، ان کی روزی کم کر دی جاتی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، باتیں بہت ساری ہیں، وقت ہمارے جمعے کا لاسٹ ٹائم ہو گیا، 35 سے 40 میرا ٹائم ہے، وقت زیادہ ہو گیا۔ فجر کی نماز کے حوالے سے مجھے بہت ساری باتیں کرنی تھی۔ آج نمازوں کی تو ہم پابندی نہیں کرتے ہیں، خاص طور پر ہماری نمازوں کا جائزہ اگر لینا ہے تو فجر کی نماز دیکھو، اتنی بڑی مسجد ہے، 2 فلور 3 فلور 5 فلور مسجدیں بن رہی، 10 لاکھ سے 20 لاکھ 20 لاکھ سے کروڑوں کی مسجدیں بن رہی، کروڑوں کی مسجدیں بن رہی۔ کس کے لیے؟ جمعہ کے مصلیان کو بھرنے کے لیے، جمعہ کے مصلیان کو بھرنے کے لیے، ورنہ 5 وقت کی نمازوں میں اور خاص طور پر فجر کی نماز میں 1 صف 2 صف 2 فلور 3 فلور کی مسجدوں کو میں نے دیکھا۔ یہ مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، 2 فلور۔ ابھی آندرا میں ایک جگہ میں گیا، فجر کی نماز میں آیا، 2 فلور کی مسجد، ماشاءاللہ۔ فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہیں؟ مجھے ملا کر کے سب بچے سب ملا کر کے 8 لوگ نماز پڑھے، 8 لوگ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نمازوں کے بارے میں ہمارے پاس بڑی سستی اور بڑی غفلت ہے۔ نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے، ایک مسلمان ڈاکٹر، ایک غیر مسلم ڈاکٹر، فرق کیا ہے؟ نماز کے وقت مسلمان کی کلینک بند، ایک مسلمان تاجر اور ایک غیر مسلم تاجر میں فرق کیا ہے؟ مسلمان کی دکان کی پہچان نماز کے ٹائم وہ دکان بند رہتی، کسٹمر کو یہ احساس دلاؤ کہ یہ میری نماز کا ٹائم ہے، کسٹمر انتظار کرے گا، صاحب نماز پڑھنے کے لیے گئے، انتظار کر کے تمہارے پاس سے سامان لے کر کے جائے گا۔
آج غیر مسلم بھی ایسے لوگوں کی قدر کرتے ہیں، ان کو اچھا اور شریف انسان سمجھتے ہیں جو نماز کے وقت نمازوں کے لیے چلے جاتے ہیں، دکان چھوڑ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا پرہیزگار انسان ہے، بڑا اللہ والا انسان ہے، لوگ اس پر یقین کرتے ہیں، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی عزت کی قدر نہیں ہے۔ بہرحال نمازوں کی پابندی کرو، خود نمازوں کی فکر کرو، اور اپنے بیوی بچوں کی نمازوں کی فکر، فیملی میں، پوری فیملی میں کوئی بھی بے نمازی نہ رہے، ہمیں اس کی فکر کرنا ہے، اس کی فکر، ورنہ یاد رکھو کسی کا فیملی میں کسی کا بے نمازی ہونا یہ پورے گھر کی بے برکتی کی دلیل ہے، پورے گھر میں ہمارے نحوست پڑے گی، بلائیں آئیں گی، آفتیں آئیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب بھی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے وقت ہو جانے کے بعد ہماری نظر میں، ایک مسلمان کی نظر میں، نماز سے بڑھ کر کوئی بھی چیز، آپ دوستوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بات چیت بند، میٹنگ میں ہیں، ضروری میٹنگ میں ہیں، میٹنگ کینسل، ختم، پہلے نماز پڑھ لیں گے، بعد میں میٹنگ جاری رکھیں گے، گھر میں ہیں، کوئی بھی کام، نماز کا وقت ہو گیا، پہلے نماز۔ ایک چیز کی آخری بات، سب سے آخری بات، ہر مسلمان، یہی میری ایک نصیحت آپ لے کر کے جائیے اس خطبے سے، زندگی میں صرف ایک کام کی فکر کر لو، اس کے بعد آپ کی زندگیوں میں کیا برکت، کیا سکون آپ کی زندگیوں میں خود محسوس کریں، اللہ کی طرف سے ایسی رحمت، برکت، سکون آئے گا، آپ اپنی زندگیوں میں چینجنگ دیکھیں گے، تبدیلی، کہاں سے میری زندگی کیسی بدل رہی۔ صرف ایک کام کی فکر کرو، ہر نماز کو وقت پر جماعت کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالو، ہر نماز کو وقت پر جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر سنتوں کی پابندی کے ساتھ نماز کی فکر کر لو، صرف ایک ہفتہ تجربہ کرو، ایک ہفتہ تجربہ کرو، اس کے بعد آپ خود مجھے ملاقات کریں گے، میں اپنی زندگی میں واقعی چینجنگ محسوس کر رہا ہوں، میری زندگی میں، میرے کاروبار میں، میرے گھر میں، میرے زندگی کے ایک ایک مسئلے حل ہو رہے ہیں، سارے مسائل کا حل اس گھر میں ہے، اللہ کے گھر سے جڑنے میں، اللہ کے گھر سے جڑنے میں۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ صرف 5 نمازوں کی، دن اور رات کی 5 نمازوں کا، ہم کل سے فجر کی نماز سے آج فجر کی نماز کا جائزہ لو، کتنی نمازیں ہم جماعت کے ساتھ، 5 نمازوں میں، صرف ایک ہفتے کی، ایک سال کی نماز نہیں بول رہا ہوں، کتنی نمازیں ہم جماعت کے ساتھ پڑھے، کتنی نماز میں ہماری رکعت چھوٹی، کتنی نماز ہم وقت بے وقت پورا ٹائم ہی نکال دیے، مغرب کو عشاء میں پڑھ لیے، ظہر کو عصر میں ملا لیے، بغیر عذر کے۔ اللہ ہم سب کو اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو پکا سچا مسلمان اور پکا سچا نمازی بنائے، اللہ ہمیں وقت پر نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں اور ہماری فیملی کو نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے، اے اللہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اے اللہ ہم سب کے جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔